محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 47واں 47واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے قربانی کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں، قربانی کی حقیقت، قربانی کے مسائل اور اس سے متعلق باتیں جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں مختصر وقت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج کے اس اخبار میں جو بہت ضروری چیزیں ہیں بنگال سے متعلق، میں انشاءاللہ اس پر سب سے آخر میں تبصرہ کروں گا۔ جی سماعت فرمائیں، قربانی کے تعلق سے
کیا جذبات ہونے چاہیے مسلمانوں کے. شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. اے مسلمان سن یہ نکتہ، یہ فارمولہ کہاں ہے؟ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم، میں انشاءاللہ اس کو آیت کی روشنی میں ثابت کروں گا، ابھی آپ اشعار سماعت فرما لیں. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، اور زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے. زندگی ہمیشہ کی زندگی، زندگی جاویدہ، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے. اور لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے. لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے. اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. اور جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، وہ جذبہ، وہ نیت، وہ ارادے، وہ بارگاہ الہی میں بندگی پیش کرنے کے وہ عجیب انداز جب تک نہ ہو، جب تک کیا ہے، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا. قربانی بھی حاضر ہے، عبادت بھی ہے نمرود. قربانی بھی حاضر ہے، عبادت بھی ہے نمرود. اور جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول. دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول، دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول. اور تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر جو ٹوٹے. دنیا ٹوٹی چیز کو کہاں کچرے میں پھینک دیتی ہے. آئینہ ٹوٹ گیا پھینک دیا، جی یہ چیز ٹوٹ گئی، مقصد سہڈی پھینک دیا. دنیا ٹوٹی چیزوں کو اپنے سے دور کرتی ہے، مگر رب کے نزدیک مومن کا ٹوٹا ہوا دل کتنا پیارا ہے. جب دنیا اسے ستاتی ہے، جب اس پر زور اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہے، اور مومن بندہ صابر و شاکر رہ کر ان تمام طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، جی اور صبر کرتا ہے، تو اس کا مقام علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ بولے تیرا دل. دل کیا ہے؟ آئینہ ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو ٹوٹے تو سب سے عزیز ہے کہاں؟ جس نے یہ آئینہ بنایا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آگ ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، اللہ نے مسلمانوں کو اندھیروں کا مسافر نہیں بنایا بلکہ اجالوں کا مسافر بنایا ہے. اندھک نہیں بنایا کہ بس آنکھیں بند کر کے کرے جاؤ، نہیں، بلکہ اسلام میں جو بھی ہے وہ ایک دلیل کے ساتھ ہے، ثبوت کے ساتھ ہے. قرآن ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو مسلمانوں کے رسوم و رواج اور ان کے اعمال و افعال کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو آئیے قربانی کے تعلق سے
رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 اور اس کے بعد یہ پورا رکوع جو ہے وَلِكُلِّ سے لے کر کے آخر تک جو ہے اس میں پورا رکوع قربانی کے تعلق سے ہے. اور جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، جہاں سے مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اجازت ملی ہے، اب وہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. بہرحال جو ہے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں ان آیات کی تشریح. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے. یہ قربانی صرف اسی امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو اور نبیوں کی امتیں تھیں ان کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے قربانی کو کیا بنایا، جو ہے ان پر جو ہے واجب کیا، لازم کیا. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ بے زبان جانوروں پر وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں. بے زبان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے مسلمانوں تمہارا معبود صرف ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو پھر مسلمان ہو جاؤ، ہماری طرف مکمل جھک جاؤ، ہماری طرف جو ہمارے ہو جاؤ، سب سے کٹ کے ہماری طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا منظر بڑا عجیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا. یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر 61 جگہوں پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. 61 جگہوں پر کس کا؟ حضرت. اور یہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا خطاب عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا ہے. نبیوں کے باپ، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب آپ ہی کی نسل میں تھے، اور آپ سارے اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے باپ ہیں. بہرحال اور بہت ساری جو ہے آپ کو اللہ نے کہاں کہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم نے جو ہے امتحان کے سارے پیپر حل کر لیے، جب ابراہیم امتحانات کے سارے مراحل سے گزر گئے اور ان کو کامیابی کے ساتھ پاس کر لیا، تو اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم تمہیں دنیا کا امام بناتے ہیں، دنیا کا قائد بناتے ہیں. دنیا کی قیادت کا صحرا جو ہے وہ تمہارے سر پر ہے. دنیا کی امامت کا جو ذمہ داری ہے اب وہ آپ کے سر ہے. اللہ اکبر. بہرحال بہت ساری جو ہے ان کے خصوصیات ہیں، لیکن آؤ رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی کہ قربانی اس نبی پر ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ اور پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی ہم نے قربانی کو کیا کیا؟ لازم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت، اس کے بعد اور دوسری آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جی یہ سورہ الکوثر جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، آپ کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم آخری بیٹے تھے، ان کا بھی بچپن میں انتقال، تینوں بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے. تو اب دشمنوں نے
آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ ایک طرف آپ سمجھیے کہ بیٹے کے انتقال سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب نازک پر کتنا غم، کتنا جو ہے صدمہ ہوگا، اوپر سے دشمنان اسلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں، محمد کی نسل اب ختم ہو چکی ہے، اب محمد کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس موقع پر جب اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف اپنے بیٹے کے غم میں جو ہے نڈھال ہیں اور دوسری طرف یہ ہے ان دشمنان اسلام کے تانے، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی، سورہ الکوثر نازل فرمائی، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے جو جنت کے سارے باغوں سے ہوتے ہوئے جو ہے لامحدود وسعتوں میں پھیل جاتی ہے۔ اے میرے نبی گھبرائیے نہیں، یہ جنت ہم نے دنیا کا بھی مالک بنایا ہے اور آخرت کا بھی مالک بنایا ہے۔ کسی باپ کے دو مکان ہوں، اب بیٹا پہلے اس مکان میں تھا اب دوسرے مکان میں چلا جائے تو وہ باپ ہی کے مکان میں ہے، تو میرے نبی غم نہ کریں، بیٹا ابھی بھی آپ کے پاس ہے، پہلے وہ دنیا کے مکان میں تھا اب جنت میں ان کا مقام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو وہ کوثر کہ جہاں آپ کے بیٹے کا اس وقت جو ہے جنت مقام ہے، وہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اور اس کی تفسیریں اور بھی ہیں، اللہ ارشاد اور مفسرین کرام جو ہے لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ ارے دنیا کے لوگ ان کے خاندان والے یاد کرتے ہیں، ان کے دوست یاد کرتے ہیں اور رشتہ دار یاد کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا تو عالم یہ ہوگا کہ قیامت تک جو ہے صرف آپ کا ذکر، یہاں تو نماز میں بھی آپ کا ذکر ہے، اذان میں بھی آپ کا ذکر ہے، جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میرے نبی نے پوچھا اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو آپ کا بھی ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے آپ کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین وہیں آپ کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، یعنی ہر جگہ آپ کا ذکر ہوگا۔ اور تو اور جو ہے اپنے آپ کا ذکر کریں گے، مگر جو دشمن ہوں گے وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے، وہ بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کر کے آج آپ دیکھیں گے آپ سوشل میڈیا پر کہ کتنے غیر مسلم ہیں کہ جن کا موضوع ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کچھ وہ ہیں جو حقیقت پسند ہیں اور حضور کی تعریف کرتے ہیں، کچھ انبھکت ہیں جو برائیاں نکالتے ہیں، لیکن تعریف کرنے والے بے شمار ہیں۔ آج صرف مسلمان ہی حضور کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ کتنے لاکھوں غیر مسلم ہیں جو حضور کی تعریف پڑھتے ہیں اور دن اور رات حضور کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ جو ہے اچھائی بیان کی جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب کثرت، اتنی کثرت کہ آخرت بھی آپ کے لیے ہے اور دنیا بھی آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اب کرنا کیا ہے، آپ کو کثرت مل گئی ہے، یعنی دنیا کا غلبہ بھی آپ کے لیے ہے اور آخرت کی جو ہے غلبہ بھی آپ کے لیے ہے، دنیا بھی آپ کی ہے آخرت بھی آپ کی ہے، لیکن اب اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ آپ کو کرنے کے لیے ذمہ داری کا دی جا رہی ہے۔ اگر آپ دشمنوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دشمنوں پر غالب ہونا چاہتے ہیں، دیکھو جو ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کیا مطلب ہوا؟ اے میرے نبی ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو اس 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح جو ہے اس کو کوثر کیسے ثابت ہوگا؟ فصل لربک
ربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے کہ اللہ اکبر۔ یہ آج کی نمازیں نہیں ہیں کہ جہاں اب معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں کے ہزاروں نمازی نظر آتے ہیں، مگر شاید ایک ہی ہزاروں میں ایک نمازی ایسا ہوگا کہ جس کے غسل کے فرائض ہوں گے، جس کے بعد نماز کے وضو کے فرائض ہو، جسے یہ الحمد صحیح طرح یاد ہو، جسے سبحانک اللہم صحیح طرح۔ یہاں تو عالم یہ ہے 50 سال ہو گئے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نہ ان کو وضو کے فرائض یاد ہیں، نہ غسل کے فرائض ہیں، نہ سبحانہ صحیح ہے، نہ الحمد صحیح ہے۔ آج انسان اتنا تیز و دانش ہوشیار ہے کہ اگر ذرا سا ٹیلر ماسٹر اگر ذرا سے کپڑے ادھر ادھر کر دے تو کہتا بھائی میرے پیسے واپس دو، تم نے میرا کپڑا خراب کر دیا ہے، کپڑے کو ڈھیلا کر دیا ہے، کپڑے کو چست کر دیا ہے، اس کو یوں کر دیا، اس کو یوں کر دیا ہے۔ ذرا سا کھانے کے اندر اگر نمک کم کر دے بیوی تو اس پر سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اگر کیٹرز والا جو ہے کیٹرز اگر کھانا برابر نہ بنائے تو اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک طرف انسان کا جذبے کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں ذرا سا بھی جھول برداشت نہیں کرتا ہے، پہننے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نہ ان کا قیام صحیح ہے، نہ ان کا رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ الحمد صحیح ہے، نہ سبحان ربی العظیم کا انداز ہے، نہ ہی تلفظ ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ کا انداز ہے، نہ ہی تلفظ ہے، نہ تیات کا تلفظ ہے، نہ انداز ہے، بس ایک دم دھم چل رہا ہے۔ میں کر رہا تھا فصلی لربک وانحر، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ نماز جو میرے نبی نے پڑھی ہے ایسی نماز حضور فرماتے ہیں اے لوگو ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو اے میرے نبی اگر آپ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں اور دشمنان اسلام کو جو ہے آپ شکست دینا چاہتے ہیں تو اللہ نے فارمولہ دے دیا ہے فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور رب کی بارگاہ میں قربانی کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پہلے نماز پڑھتا ہے بعد میں قربانی پیش کرتا ہے، مگر صرف قربانی نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے، میں بھی عرض کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان شانئک والابتر، اب وہ دشمن جو آپ کو جو ہے ابتر ہونے کا تانا دے رہا ہے، اگر آپ اس دشمن پر غالب ہونا چاہتے ہیں اللہ اکبر فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسی وہی ابتر ہو جائے گا، اسی کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو ایک مختصر سی سورہ کے اندر جو ہے مسلمانان عالم اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے نماز اور قربانی، اور صرف قربانی یہی نہیں بلکہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ بات آئی تو عرض کرتا چلوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ قربانی جو ہے کرو۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو لازم کیا ہے، ہر امت کے لیے قربانی کو لازم کیا۔ اور پھر دوسری آیت میں کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لہٰذا نماز پڑھیے قربانی کیجئے، اور آپ کا دشمن جو آپ کو تانے دے رہا ہے وہی اس کی نسل ختم ہو جائے گی، وہی مغلوب ہو جائے گا اور آپ غالب ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف یہ ہے، لیکن اندازہ لگاؤ کہ اس آیت کے اندر جو میں نے 132 نمبر جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 38 جو بیان کیا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم کی تاکہ وہ ہمارے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اب تم سچے مسلمان بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ سچے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ یہی بات اللہ نے حضرت ابراہیم سے بھی کہی تھی، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن، اس پوری سورے میں وہاں ایک پورا رکوع ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ اس کے بعد جو اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ، اب یہاں سے جو شروع ہوئی ہے یہ لگ بھگ جو ہے سمجھیے کہ 10 سے 12 13 آیتیں ہیں، یہاں سے شروع ہو کر کہاں تک
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو قربانی کا پس منظر جو ہے بیان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو کہا گیا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کے مذہب پر نہ چلے؟ کون ہے جو ابراہیم کے مذہب کو چھوڑ دے، ان کے طریقے کو چھوڑ دے؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہی جو پاگل ہوگا، جو احمق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ احمق ہوگا۔ ارے ابراہیم تو وہ ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ دنیا میں چن لیا ہے، بزرگی کے لیے، تاج خلت کے لیے، تاج رسالت کے لیے، تاج ابو الانبیاء کے لیے ہم نے انہیں چنا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد در حقیقت اس کا بیک گراؤنڈ سماعت فرما لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی کہاں؟ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف بت پرستی ہے۔ کیا ہے؟ چاروں طرف بت پرستی، ہر طرف خاندان، رشتہ دار، شہر والے، اور خود جو بادشاہ نمرود ہے وہ خود بھی بت پرستی کرتا ہے اور خود بھی خدا کہلواتا ہے۔ وہ اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ کائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا کہ وہ سورج کی، وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ستاروں کی۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جو ستاروں کی پوجا، یہ ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ مگر جیسے چندرما نکلے ستارے کی روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم، قال حضرت فلما فلا، اور جو چھپ جائے، جس کی روشنی مان پڑ جائے، جی قال لا احب العافلین، میں بجھ جانے والوں کو، روشنی ختم ہو جانے والوں کو جسے محبت نہیں کرتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب چندرما نکلا تو لوگوں نے چاند کی پوجا شروع کر دی۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتے دمکتے ہوئے کہ چاند چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو پوجا کر رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے یا کہ ان کا یہ خدا ہے؟ لیکن چاند چمکا، لیکن اس کے بعد جیسی دن نکلا سورج، چاند کی روشنی کیا ہو گئی؟ تو جب چاند بھی چھپنے لگا تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جی۔ اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج نکلا، اکیلے سورج نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ ایک سورج ہے، قدرت کا ایک ٹیوب لائٹ ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ سارے ٹیوب لائٹ کی چاند روشنی مان پڑ چکی ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے بھائی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے کہ اکیلے پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ فلما افلت، مگر ایک وقت آیا کہ سورج بھی چھپ گیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرا خدا۔ قال یا قوم، اے میری قوم، یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ کسی جو شریک کر رہے ہو۔ وحاجہ قومہ قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب میں اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں سب سے، ہاں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تعارف فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرا، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کیا حضرت ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم تو سچے مسلمان تھے۔
اور سچا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سچے مسلمان کی تصویر جو اللہ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر حضرت ابراہیم کی کھینچی ہے، وہی قربانی کا مقصد ہے۔ جی کیا کہ جب اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ پیارے۔ اذ قال ربہ اسلم، جب اس کے رب نے کہا اسلم، اے ابراہیم مسلمان بن جاؤ، میرے آگے جھک جاؤ، میری طاقت کے آگے میرے ہی بن کر رہو۔ کس نے کہا؟ ربہ، اذ قال ربہ اسلم، اللہ اور اس کے رب نے کہا جھک جاؤ، ہم اسلم، جھک جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ سب سے رشتہ ناتا توڑ کر، سچا مسلمان اسے کہتے ہیں، یاد رکھنا، جو سب دنیا کی ساری باطل طاقتوں سے رشتہ ناتا توڑ کر جو خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بات توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کیا کہا؟ جب اللہ نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، میری طرف آ جا، یکسو ہو جا اور میرے فرما برداری کر، تو حضرت ابراہیم نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں اللہ اپنے اس رب کی طرف جو عالمین کا رب ہے، میں اس کی طرف جھکتا ہوں، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ لفظ کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف جھکتا ہوں، تو اب ان کے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ اس آیت کے اندر جو میں نے کہا کہ جس سے، اور بھی کئی آیتیں کہ جس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، جو ہے کہ اسی ایک آیت کے اندر اللہ نے مسلمانوں سے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے جھک جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ یہی جملہ آج سے 4500 سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، اسلم، مسلمان ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، ہماری بارگاہ میں جھک جاؤ، ہمارے کہنے پہ چلو، ہمارے سچے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلم، تو اے اللہ میں جھکتا ہوں، میں تیرا سچا فرما بردار مطیع و فرما بردار بنتا ہوں، اور میں جو ہے اب تیرا ہو کر رہوں گا۔ جب یہ عہد و پیمان ہو گیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب شروع ہو گیا، آپ تبلیغ کے لیے شروع کرتے ہیں۔ تنہا پوری دنیا کفر و شرک و بت پرست کے سامنے ایک اکیلا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں، اور آج جبکہ خدا ماننے والوں کو لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم تو خود ایک ہی خدا کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ایک خدا کا پرچار بھی کرنے والے تھے۔ جس دن آپ، تو وہ دنیا کیسے برداشت کرتی؟ پورا گاؤں مخالف بن گیا، پورا شہر مخالف بن گیا، پورے خاندان والے مخالف بن گئے جی۔ اور جب آپ نے بت شکنی کی جا کر کے، تو یہ بنیاد بن گیا، اور اس کی بنیاد پر آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے لمبا سفر شروع ہوتا ہے ہجرت کا، کہاں ایک انجان منزل کی طرف، اپنوں سے جدا ہو کر کے، اپنے خاندان، صرف دو ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ جو بھی نبی تھے، یہ دو شخصیت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، شہر کو پورا خیر آباد کہہ دیا، اور انی ذاہب الی ربی سیہدین کہتے ہوئے آپ اپنے رب کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بڑے الگ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آزر کا اور حضرت ابراہیم کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، کہاں وہ اللہ نے سول میں بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ، پورا جو ہے کہ یہاں تک کہ اس نے کہا، آزر نے کیا کہا کہ یا ابراہیم لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم تو ہمارے بتوں کی برائی کر رہا ہے، میں تجھے اتنے پتھر ماروں گا کہ تو پہچانا نہیں جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا یہاں تک کہ اب آپ نے لوگ
جا رہے آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں مگر لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہاں تک کہ معاملے کے نہ جانے کتنے شہر آپ نے جو ہے چھانے، کتنے لوگوں کو دعوت دی، کتنی قوموں کو دعوت دی، مگر گنے چنے۔ آخر ایک بار انہیں احساس ہوا کہ کاش میرا کوئی بچہ ہوتا جو میرے بعد اس مشن کو سنبھالتا، یہ توحید کے پرچار کو بلند کرتا اور دنیا کو توحید دنیا کو بت پرستی سے بچا کر توحید کی طرف لاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کی ہے شادی کے بعد، لیکن جب آپ کی عمر 86 سال کی ہوتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا بھی امتحان ختم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح گاؤں والوں سے دشمنی کی ہے، رشتہ داروں سے دشمنی کی ہے، نمرود بادشاہ سے آپ نے جنگ کی ہے، سمجھے نا، جنگ بعد میں ہوئی ہے بہرحال، اور پھر اس کے بعد ہجرت کی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کی، اور کہاں کہاں اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھاپے کے عالم میں، 87 سال کی عمر شریف ہے اور بڑھاپے کے عالم میں جو ہے بڑھاپے کا سہارا۔ اب سب اندازہ لگائیے کہ جس کی دعائیں کرتے کرتے 45 سال گزر گئے ہوں، 50 سال لگ بھگ گزرے ہوں، اور پھر وہ بچہ پیدا ہو، کتنا جو ہے وہ کتنا اس پر پیار ہوگا، لاڈ و پیار ہوگا۔ میں کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ دیکھنے کا، انہوں نے جو کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جھکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لفظ اسلام اللہ کے درمیان اللہ سے آپ نے قول و قرار کیا ہے، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا ہوں۔ اب عالم یہ ہے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، نہ جانے کہاں کہاں، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک در ملک جو ہے آپ گھومے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ اور پھر جب احساس ہوا کہ میرے بعد کون اس مشن کو آگے بڑھائے گا تو دعا شروع کر دی ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ 40-50 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک خوبصورت دانشمند جو ہے اللہ نے بچہ عطا فرمایا ہے۔ اندازہ لو اس کے بعد ابھی بچہ ابھی 1-8 سال کا ہی ہے، 1.5-2 سال کا ہی ہے کچھ ہی، اور پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آتے ہیں، امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے کیا کی کہ خانہ کعبہ تیار کرو، اس کے بعد جب پھر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کر دو۔ میں عرض کر رہا تھا لفظ اسلم آج اللہ مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہے، اور کل 4000 سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا تھا قال ربہ اسلم، اے ابراہیم میرے آگے جھک جا، میری اطاعت و فرمانبرداری کر۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین۔ اب آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کا پرچار کیا ہے، رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بہرحال میں اس کر رہا تھا کہ یہی قربانی کا مقصد ہے۔ میں اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اس آیت میں جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہی مقصد قربانی بھی بیان کر دی ہے، فلو اسلمو، کہ میرے آگے مکمل جھک جاؤ۔ اور پھر واضح الفاظ میں آگے والی آیت کے اندر جو ہے جو 38-37ویں آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے ولاکن ینالوا التقوی منکم، تم جس نیت سے قربانی پیش کرو گے وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ جذبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ خلوص اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب ہے کہ انسان ساری برائیوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف مکمل جھک جائے، اللہ کا مکمل فرما بردار بن جائے، اللہ کا مکمل ہر قدم جو ہے اس کا بندگی کی طرف بڑھتا نظر آئے، ہر قدم سے جو ہے ہر عمل سے اس کے ہر کردار سے ہر کیریکٹر سے جو ہے اس بندگی اللہ کی ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف دوڑنا، ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو رک جانا، یہ پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو لوگ جو ہے سینکڑوں جو ہے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟
کہ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ جواب پھر عرض کرتے ہیں صحابہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قال بکل اشارۃ حسنہ، جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ تم کو بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا گیا سمنوا ضحایاکم فإنھا لصراط مطایاکم، موٹے تازے فربے جانور کی قربانی پیش کرو کیونکہ پل صراط پر یہ سواری کا کام دیں گے۔